کشتی میں آئے گا وہ کیا ہوگا جی؟ بچ جائے گا۔ آج بھی خدا کہتا ہے اگر تو میرے ساتھ ہے تو تو بچ جائے گا، زمین پر بھی تو بچے گا اور آسمان کی بادشاہی میں بھی بچ جائے گا۔ اگر تو میرے ساتھ وفادار ہے، جب تو میرے ساتھ ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، تو میرا مخالف کون ہو سکتا ہے؟ ہاللیلویا۔ جب ہم خدا کے ساتھ وفادار ہے، تمہارا مخالف کیوں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو جب مقدس نوح نے کشتی بنائی اور کشتی بنانے کے بعد زمین پر 150 برس تک پانی بڑھا، تو مقدس نوح نے جانوروں کے جوڑوں کے ساتھ ساتھ 120 سال بھی پریچ کیا اور پھر لوگوں کو کہا اس کشتی میں آئیں گے تو آپ بچیں گے، یہ کشتی آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ لیکن لوگوں نے خدا کے سورما کی بات کو حقیر جانا۔ لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ جب کشتی کا دروازہ خدا نے بند کر دیا، اور جس کشتی کا دروازہ خدا بند کر دے، کیا اسے کوئی انسان کھول سکتا ہے؟ یقیناً کوئی انسان نہیں کھول سکتا، اور خدا کے بند کیے ہوئے کوئی انسان کھول نہیں سکتا، اور خدا کے کھولے ہوئے کو کوئی انسان بند۔ لیکن اس وقت جب خدا نے دروازہ بند کر دیا تو لوگوں کے پاس توبہ کا وقت ختم ہو جائے، اور جب لوگ پانی پہاڑوں کی چوٹیوں تک بڑھ گیا تو لوگوں نے اس کشتی کے دروازے کو کھٹکھٹانا شروع کر دیا، اور لوگوں نے کہا کہ مقدس نوح اب ہم اندر آنا چاہتے ہیں، ہم نے تیری بات کو حقیر جانا، ہم نے تیری بات کو رد کیا، ہم تیری بات کو سمجھ نہیں پائے تھے، اب تو دروازہ کھول، کیونکہ میں ہلاک نہیں ہونا چاہتا، یہ پانی میں میں ڈوبا چلا جاتا ہوں، میری جان جو ہے وہ بالکل مرنے کو ہے۔ لیکن نوح کی کشتی کا دروازہ بند ہو چکا تھا، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ آج اس بات کو یاد رکھیے گا، خدا آج آپ کو موقع دیتا ہے، چاہے پاسٹر اسٹیفن صاحب کے وسیلہ سے، چاہے میرے وسیلہ سے، چاہے ٹی وی کے وسیلہ سے، وہ آپ کو کہتا ہے میرے بیٹے میری بیٹی تو میرے پاس آ، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اپنا اکلوتا بیٹا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ لیکن ہم زندگی نہیں لیتے، وہ ہم سے وفادار ہے۔ متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ وہ اپنے سورج کو نیک و بد دونوں پر چمکاتا ہے، اور پھر کہ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں نہ وہ کاٹتے، خدا آسمانی باپ بھی نہیں دیتا ہے۔ ہم کتنا وفادار ہیں، لیکن یاد رکھیں وفاداری میں برکت ہے۔ خدا وفادار لوگوں کے ساتھ ہے۔ خدا نے نوح کو چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا۔ دنیا غرق ہو رہی ہے، دنیا مر رہی ہے، دنیا کا کوئی پر صالحال نہیں، کیونکہ روح زمین پر پانی ہی پانی ہے، اور صرف ایک مقدس نوح کی کشتی ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے پطرس کے خط میں کہ پانی کے وسیلہ سے 8 جانیں بچی۔ وہ پانی جو لوگوں کو غرق اور تباہ اور مار رہا ہے، وہی پانی مقدس نوح کو بچا بھی رہا ہے کشتی کے وسیلہ سے۔ اس کی وجہ کہ وہ کشتی مقدس نوح نے اپنے نہیں بلکہ خدا کے کہنے کے مطابق۔ آج آئے ہمارے باپ میں ہم ڈیلی کہتے ہیں تیری مرضی جو آسمان پر ہے زمین پر بھی پوری ہو، لیکن یاد رکھیں یہ لفظ ہم صرف کہتے ہیں، زمین پر انسان اپنی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ آئے ہمارے باپ میں ڈیلی ہم اسی بات کو دہراتے بھی ہیں کہ تیری مرضی جو آسمان پر ہے زمین پر بھی ہو، لیکن جب پریکٹیکل کرنے کی باری آتی ہے تو انسان کہتا ہے آسمان پہ تو ہے تیری مرضی اور زمین پر میں ہوں، زمین پر میری مرضی چلے گی۔ پریکٹیکل ٹوٹل مختلف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر مقدس نوح خدا کے تابع رہا، خدا کی تابع داری کی، خدا کے حضور اپنے آپ کو اس نے سلنڈر کر دیا، تو یاد رکھیں کہ اس نے سب سے پہلے اپنے خاندان کو بچایا۔
आज घर का सरबराह कहता है मेरी बेटी बचे, मेरी बीवी बचे, मेरे बच्चे बचे, लेकिन खुद मैं चर्च ना जाऊं, क्योंकि हम यहाँ पर एशियन ममालिक में हम देखते हैं बहुत से बहनें ज्यादा चर्चिस आती हैं और भाई कम चर्च आ रहे हैं। आज जो घर का सरबराह है बचाना तो चाहता है, लेकिन मुकद्दस नूह की तरह खुदा के साथ वफादार नहीं होना चाहता। मुकद्दस नूह 24 घंटे खुदा की बात पर लगे रहे और खुदा ने उसे एक टास्क दिया और वो कश्ती बनाना था। आज खुदा आपको टास्क देता है कि ये जो बनाई हुई कश्ती है इस पर अमल कर ले भाई, क्योंकि ये इसको खुदा के इल्फाज कहते हैं। कलमा मुजस्सम हुआ, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और ये कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा। उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के अकलौते का। इब्राहिम ने किसकी बात को माना जी? किसके साथ वफादार रहा? खुदा के साथ। उसने कितनी बातों में खुदा के साथ वफादारी की? नंबर 1, उसने अपने वतन को छोड़ा। नंबर 2, नातेदार रिश्तेदारों को छोड़ दिया। उसके बाद उस मुल्क को छोड़ा। 3 मेजर कुर्बानी और बाद में खुदा ने से कहा मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं और बरकत दूंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू 22 से बरकत हो, जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। आमीन। और मुकद्दस नूह के बाद अगर मुकद्दस इब्राहिम की बात को देखें, जिसे कौमों का बाप कहा गया है, अब्राहम से इब्राहिम अपना घर, नातेदार, रिश्तेदार को छोड़ने के बाद उसको ये भी नहीं पता कि मैंने जाना कहाँ, लेकिन उसको एक बात का पता है कि जो मुझे बुलाने वाला है, जिसने मुझे ये हुक्म दिया कि तुम अपने घर को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़, अपने नातेदारों को छोड़, यकीनन वो मुझे तन्हा ना छोड़ेगा। आमीन। अगर उसने कह दिया मैं तुझे 22 से बरकत करूंगा तो यकीनन वो मुझे 22 से बरकत करेगा। और इब्राहिम के बारे में देखें, सिर्फ एक बात में वफादार रहा। जितनी कलाम में लिखा है इब्राहिम के ताल्लुक से, सो इब्राहिम ने मेरी बात मानी और मेरे हुक्मों पर अमल किया। आज हम कितनी खुदा की बात मानते हैं? थोड़ा सा और आगे चलेंगे। मुकद्दस यूब कामिल और रास्तबाज, क्या लिखा जी? कामिल और बदी से दूर रहता था। लफ्ज गौर से सुनिएगा, कामिल, रास्तबाज और बदी से दूर रहता था। कामिल, रास्तबाज और बदी से दूर रहता था। 3 लफ्ज अपनी जिंदगी में लिखे। कामिल है, बदी से दूर है, अपनी जिंदगी में देखिए क्या। और अयूब की वफादारी, बच्चे चले गए, जायदाद चलेगी, 11,000 जानवर, बेटे और बेटियां, अहले मशरिक का मतलब है हम जिस मुल्क में रहते हैं, ये जिस दुनिया में रहते हैं 7 हिस्सों में तकसीम की गई है और जिस खित्ते में हम रहते हैं इसमें 52 मुल्क हैं, इसे एशिया कहा जाता है। और अहले मशरिक यानी एशिया का अमीर तरीन शख्स जब उसके पास सब कुछ चला जाता है तो कहता है तूने दिया और तेरा नाम, और इस बात का इकरार करता है कि मैं नंगा मां के पेट से आया और मैं नंगा वापिस जाऊंगा। इतनी वफादारी कभी खुदा के साथ की? अगर नाज़र की बात करें लूका की इंजील में, तो उसके जिस्म में कुत्ते नसूर चाटते उसका जिस्म देखने के काबिल नहीं है और बादशाह के हुजूर टुकड़े। वो कहता और इसके बावजूद खुदा के साथ वफादारी का अंसर देखिएगा, कहते हैं कि खुदावंद मेरी औकात से कहीं ज्यादा है। अगर हम मुकद्दस यूसुफ की बात करें, पोतीफर की बीवी कहती तू मेरे साथ गुनाह कर, तो वो कहता है कि मैं क्यों खुदा की निगाह में गुनाहगार ठहरूं। आज आप देखिए कभी ऐसे अल्फाज आपकी जिंदगी में किए हैं। आज हम
क्या ये नफ्स कह सकते हैं کہ میں ایوب کی طرح وفادار ہوں گا, میں پالوس کی طرح وفادار ہوں گا, جو کہتے ہیں جینا مسیح مرنا نفع. یسوع مسیح کو 39 کوڑے ایک دفعہ پڑے, پالوس رسول کو 39 کوڑے 5 مرتبہ پڑے, 3 دفعہ بیعت لگائے, پالوس رسول کو 195 کوڑے لگے, اور اس کے باوجود بھی کہتا ہے جینا مسیح مرنا نفع, اور کہتا ہے دنیا کی چیزوں کو میں کوڑا سمجھتا ہوں. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے مسیح کے ساتھ وفاداری کی. تو یقیناً خدا اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتا. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں, آج ویسی وفاداری کی سپریکس سے لے کے جائیں گے. ہر کام میں مجھے وفادار ہونا ہے, ہر کام میں, ہر اس بات پہ جو یہ بائبل مقدس میں لکھی ہے, جو سچ اور پر حق ہے, جو اس میں لکھی ہوئی ہے, کیونکہ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی. ہاللیلویہ. آج اپنے دل میں اقرار کریے, آئیں اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھائیں اور اقرار کریں, خدا کے ساتھ وعدہ کریں کہ خداوند میں تیرے کلام کے ساتھ وفادار. اپنے ایک ہاتھ کو اوپر اٹھا کے خدا کو دکھائیں, اوپر اٹھائیں, کہ خداوند یہ تیرے بیٹے اور بیٹی کا ہاتھ ہے, اس کو چھو لے. خداوند تو چھو لے, میں نے ماضی میں تیرے ساتھ بے وفائی کی, خداوند میرے خدا میں نے اس دور سے دعا کی, میں نے اس دور سے خداوند میرے خدا جج نہیں آیا, خداوند میں نے بہت سی باتیں تیرے میرے خدا خلاف کی. اے باپ تو مجھے معاف کر, تو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے, کوئی تیری مانت نہیں ہے, کیونکہ تو نے مجھ سے ایسی محبت رکھی, اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. ہاللیلویہ. او لارڈ, اور خدا کر میں زندگی پاؤں اور کثرت کی زندگی پاؤں. آج خداوند ان جانوں کے لیے میں بحالی اور پراسپیرٹی کو مانگتا. آج سے خداوند یہ مقدس نوح کی طرح وفادار ہو جائے, ابراہیم کی طرح وفادار ہو جائے. ہائے خداوند میرے خدا, ان کے گھرانے بچ جائیں خداوند, ان کی فیملی بچ جائیں خداوند. میرے خدا تو ان پر اپنا جلال ظاہر کر خداوند, ان کی خداؤں کو خداوند تو معاف کر. میں تیرے قادم کے ساتھ متفق ہو کر ان پر خداوند میں تیرا ہاتھ چاہتا ہوں خداوند. میرے خدا ان کو میرے خدا اپنا فضل بخش, آج سے خداوند وفادار ہو جائے خداوند. ان کے گھرانے بچے بڑے بزرگ سارے جتنے لوگ میرے خدا میری آواز کو سن رہے ہیں خداوند, وہ خداوند تیرے ساتھ وفادار ہو جائے, کیونکہ خداوند میرے خدا جو تیرے ساتھ وفادار رہا, تو نے اسے پراسپر کیا, تو نے اسے بلند کیا خداوند. ہم زمین پر نہیں بلکہ آسمان کے خدا کے وفادار ہے, جس نے کہا میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوگا, تو جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں. آج خداوند تو اپنے وعدہ کو یاد کر, خداوند اپنے وعدہ کو, ہم تیرے بچے تجھ سے منت کرتے ہیں کہ اپنا جلال ظاہر کر خداوند, اپنا جلال ظاہر کر خداوند, اپنا جلال ظاہر کر. ان جانوں کو خداوند آج میں خداوند تیرا خادم ہوتے ہوئے برکت بحالی اور پراسپیرٹی کو مانگتا. ہاللیلویہ. او خداوند میرے خدا تیری برکت چاہتا, تیرا رحم چاہتا, تیرا فضل چاہتا خداوند. میرے خدا میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ان پر